اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معزز صدر اجلاس استاذ محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یونس الاتری حفظہ اللہ، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ اشفاق سجاد السلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، مہمانان کرام، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، وقت مختصر ہے، 20 منٹ دیا گیا ہے۔ رانچی سے آیا ہوں، 250 کلومیٹر جانا اور 250 کلومیٹر آنا، اور ابھی پروگرام کے بعد مجھے کل نکلنا ہے۔ جھارکھنڈ گورنمنٹ کے جانب سے کل حج ہاؤس میں پروگرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 500 کلومیٹر میرا آنا جانا، مجھے امید ہے کہ اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں ایک میرا مختصر سا پیغام ہوگا۔ نماز کا چھوڑنا ایک سنگین جرم ہے۔ اس موضوع کا انتخاب آج میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز اسلام کے اندر ایک محترم بشان عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پڑھیں گے آپ تو قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کب تک کریں؟ بچپن سے لے کر کے بلوغت سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپا تک، مرنے تک انسان اللہ کی عبادت کب تک کرے؟ جب قرآن سے اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، اس سوال کا جواب طلب کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحجر آیت نمبر 99 کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہاری موت نہیں آ جائے۔ یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو موت تک کرنی ہے۔ یہ رمضان میں عبادت کر لیے، جمعہ نماز پڑھ لیے، عیدین کی نماز پڑھ لیے، جب چاہے نماز پڑھ لیے، جب چاہے نماز چھوڑ دیے، نہیں چلے گا۔ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا ہوگا۔ نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اتنے بڑے پروگرام میں آ کر کے، بڑے بڑے علماء کرام سے خطابات سن کر کے، ایک سے ایک تقریروں کو سن کر کے، یہاں سے واپس جا کر کے ہم اور آپ اگر نمازی نہ بن پائیں، فجر کی نماز ہم سے نہ ہو پائے، ظہر کی نماز ہم سے نہ ہو پائے، عصر اور مغرب کی نماز ہم سے نہ ہو پائے، عشاء کی نماز ہم سے نہ ہو پائے، تو آئندہ ایسے پروگرام میں جا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کبھی نہیں جانا۔ کیا فائدہ ہے جب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا اصلاح نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے، تو ایسے بھیڑ لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ کوئی پروگرام نہیں، ایک تماشا کہا جائے گا، اور ہم کسی تماشے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عبرت کے لیے آئے ہیں، نصیحت کے لیے آئے ہیں، متقی بننے کے لیے آئے ہیں،
پرہیزگار بننے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے مسلمانوں، اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، پانچوں وقت کی نماز، اپنے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے سوچے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے، آنکھیں بند کر کے تصور کرے، کیا ہم اور آپ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہر آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر آدمی تصور کرے کہ اسلام لانے کے بعد یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ نماز ادا کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج سماج کے اندر یہ منحوسیت، سماج کے اندر جو معاشرے کے اندر جو پریشانی آ رہی ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے نماز چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، نماز کو چھوڑ دیا، تو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، رب کو فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہیے اللہ کی، استعانت چاہیے اللہ کی، صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے، سماج کا، ملک کا اگر جائزہ لیا جائے، 95% لوگ کم و بیش نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے نمازی ہیں۔ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے 4% لوگ ایسے ہیں جو اگر کے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی خضوع نہیں، کوئی تقوی طہارت نہیں، جسم کے اعتبار سے مسجد آ جاتا ہے، روح کے اعتبار سے مسجد نہیں آتا ہے۔ 1% بچا ہے جو خالص اگر دیکھا جائے کم و بیش تو مشکل سے 1% آدمی نماز معاشرے کے اندر، سماج کے اندر پڑھتا ہے۔ بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ اور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز کا چھوڑنا کتنا سنگین جرم ہے۔ آج کے اس اجلاس سے، آج کے اس کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جانا، اور اللہ کی قسم اپنے پلو کے اندر باندھ لینا اور اس کو سونے کے حروف سے لکھ لینا، اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ اگر اس کو نہیں تھاما تو اللہ کی قسم اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، اساتذہ کرام اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب الصلاۃ، بہت مشہور و معروف کتاب، بہت ہی جامع کتاب، اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ متعمدا، اللہ اکبر، کہ نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، یہ بہت بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ وَإِسْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، کتنا بڑا گناہ ہے؟ آج سماج میں نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں سمجھتا، کوئی تصور نہیں سمجھتا۔ آؤ اس پیغام کو نوٹ کرو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں من اسم قتل النفس، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو گردن کاٹ دینا، اس سے بھی زیادہ بھیانک گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آگے لکھتے ہیں وَمِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ، کسی کے مال کو غصب کر لینا، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ وَمِنْ اسم الزنا،
اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ والسرقہ، چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ وشرب الخمر، شراب پینے والا شرابی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ احساس ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ کی قسم ایسی باتیں سن کر کے تو زمین پیروں کے نیچے سرک جاتی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ نکل جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیسا دل ہے کہ ایسی ایسی باتیں سن کر کے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں ہماری بہن ہو، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہو، کوئی رشتہ لے کر کے آتا ہے، جناب آپ کی بیٹی چاہیے، میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر دو، چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، میرا کیا اسٹیٹس ہے، دیکھ لیا جاتا ہے، چلو رشتہ پکا کرتے ہیں۔ لیکن اچانک ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے نہیں، لڑکا بہت بڑا قاتل ہے، کتنے لوگوں کو مرڈر کیا اور مرڈر کرنے کے عوض میں وہ جیل تک چلا گیا۔ اللہ کی قسم ایمان ہمارے پاس ہوگا تو ایمانی غیرت جاگ جائے گی، اور ہم کہیں گے کہ تیرے رشتے کو لات مارتے ہیں، تیرا بیٹا قاتل ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، قتل کرنے کے جرم میں جیل گیا ہے، میں اپنی بیٹی اور اپنے بہن کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا رشتہ آتا ہے، چلو ہم لوگ طے کرتے ہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے نہیں، یہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بینکوں کو لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے۔ پتہ چل جانے کے بعد ہماری اور آپ کی ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ دے دوں گا، میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ دوں گا، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہارا بیٹا ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک اور رشتہ آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، چلو ہم آپس میں رشتہ طے کر لیتے ہیں، میرے بیٹے کے ہاتھ اپنی بیٹی کا بہن کا ہاتھ دے دو، چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، دونوں طرف سے دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، پھر ایک خبر آتی ہے، نہیں، یہ لڑکا جس کا رشتہ تم لے کر کے آئے ہو وہ زناکار ہے، وہ زانی ہے، سماج کے اندر کریکٹر لیس ہے۔ اس کے بعد ہماری ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، ہم بیک ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی زناکار سے نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک رشتہ اگر آتا ہے اور ہم سے اور آپ سے کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ طے کر لیتے ہیں، رشتہ کر لیتے ہیں، آپس میں سمدھی بن جاتے ہیں، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ نہیں، تمہارے بیٹے کو رشتہ نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اپنی بہن کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ میرا ایمانی غیرت جاگ چکا ہے، میرا ایمان کا لیبل بڑھ چکا ہے، میں کسی شرابی اور کبابی کے ہاتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں ایسے رشتے کو ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے رشتے کو میں لات مارتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، جب ایک بے نمازی کا رشتہ آتا ہے، ایک وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، حویلی ہے، دنیا کے اندر اچھی خاصی زندگی گزارتا ہے، اسٹیٹس بہت اچھا ہے، ایک بار ہم سوال نہیں کرتے ہیں کہ جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جس بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے ہو بیٹی تمہاری نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے۔ جبکہ چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، ڈاکہ ڈالنے سے بھی زیادہ خطرناک نماز کا چھوڑنا۔ لیکن ایک بے نمازی کا جب رشتہ آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے، دولت کو دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر کے، گاڑی کو دیکھ کر کے، گھوڑا کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ ایک پیغام یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے نوجوان سے کریں گے جو لڑکا 5 وقت کا نماز پڑھتا ہو، اور نماز نہ پڑھتا ہو تو پہلے معاہدہ کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، نماز کا پابند ہو جاؤ، پھر آنا میری بیٹی کا رشتہ کے لیے تمہارے ہاتھ میں اپنے بیٹی کا رشتہ۔ اور کوئی بھی نوجوان لڑکا ایسی لڑکی سے شادی کرے جو لڑکی 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے۔ اور آؤ مسلمانوں، ایک بڑی خطرناک بات آج کے اس مجلس میں کان کھڑے کر کے اس بات کو سن لو، علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی اگر
مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن مت کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کو کہیں پر بھی جا کر کے ندی کے کنارے گاڑ دو، کہیں پر بھی زمین گاڑ دو۔ جنازے کی نماز مت پڑھو۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر 2-4 لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے علماء اگر فیصلہ لے لیں اور جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اور سماج اور محلے اور معاشرے کے یہ ہمارے بھائی احباب لوگ اگر اس بات کو اگر پختہ سے مان لیں اور ایسے لوگوں کو 2-4 کو اگر دفن کر دیں، جنازے کی نماز نہ پڑھ دیں، تو سب کے عقل ٹھکانے آ جائیں گے، سب کی عقل ٹھکانے لگے۔ اور امام ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، امام ابن باز سے فتویٰ پوچھا گیا، رائے مانگی گئی، شیخ محترم آپ یہ بتائیے، ایک بندہ ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن روزانہ فجر کی نماز وقت میں نہیں پڑھتا ہے، ٹائم میں نہیں پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے؟ الارم لگاتا ہے، صبح سویرے 8 بجے گھڑی دیکھ کر کے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، دکان جاتا ہے، آفس جاتا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، وہ کافر ہے۔ مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ نفس کا غلام بن چکا ہے، خواہش نفس کا غلام بن چکا ہے۔ یہ حال ہے، بے نمازی اسلام کی نظر میں کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خط لکھا تمام کے تمام وزراء کو، کام کرنے والوں کو، کوئی بھی آدمی نماز وقت پر ادا کرے اور نماز کو نہ چھوڑے، یہاں تک کہ اعلان کر دیا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ تو نماز نہ چھوڑنے والے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ مرتد۔ اب ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ کاہلی کرنے والے عوام بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور معاف کیجئے گا علماء کرام بھی ہیں، بہت سارے علماء کرام بھی ہیں، بہت سارے مقررین بھی ہیں جو لمبی لمبی تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کے اندر کوتاہی بھی کرتے ہیں۔ بعض گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آدمی شکوہ لے کر کے آتا ہے، شیخ محترم آپ لوگ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں 20 سے 25 علماء اور یہ حافظ لوگ رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند کے کوئی بھی فجر کی نماز نہیں آتا۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اور سنیے، 5 وقت نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھنا یہ کمال کی بات ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں، مغرب کو عشاء میں، اور فجر کو جب اپنی مرضی سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 30ویں پارے کو اٹھائیے، سورہ ماعون کو پڑھیے، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، جہنم کی وادی ہے ایسے نمازی کے لیے جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کے اندر سستی کرتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، رمضان میں پڑھتا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ کے علاوہ نہیں پڑھتا ہے، تو یہ سب کے سب نمازی کہاں جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں گے، سب ویل میں جائیں گے، سب ویل کی وادی میں جائیں گے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایسے علماء، ایسے عوام، ایسے نوجوان، ایسے بزرگ، ایسے مرد، ایسی عورتیں، سارے کے سارے نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور ریاکار لوگ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اگر دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں دنیا والوں کو، ٹوپی لگا کر کے آ گئے جلسے کے اندر، ٹوپی لگا کر کے چلے گئے مسجد کے اندر، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہم نمازی نہیں بن پائے، مسجد جانے کے بعد نمازی نہیں بن پائے، متقی نہیں بن پائے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اور آپ نے کام کیا، تو یاد رکھو ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا، ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے، مشرک مرتد نہ بنیے، کافر نہ بنیے، اور نماز پڑھیے تو پوری پابندی کے ساتھ پڑھیے، نماز پڑھیے تو پورے اخلاص کے
اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اتنا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. ایسا پختہ ایمان پیدا کرو, ایسا مضبوط ایمان پیدا کرو, اور نماز 5 وقت پڑھو, اور 5 وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جماعت سے پڑھو. اور یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھو میرے نوجوانوں کہ انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے تو ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تمام کے تمام بزرگوں سے, نوجوانوں سے, بچوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. اپنے دل کے اندر اس بات کو اٹھاؤ, اور اٹھاؤ اپنے ہاتھ کو, عہد کرو اس میدان میں, رب کے حضور میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم کنٹینیو ادا کریں گے, کیونکہ یہ مومن کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے